سر شکارپور ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ہمیشہ یہ سنا جاتا ہے کہ شکارپور ڈسٹرکٹ میں لائن آرڈر کی سچویشن خراب ہے اور فرقے وارانہ جو پوزیشن ہے وہ بھی ادھر جو ہے نا وہ بہت دیکھی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اسے آج 9 محرم الحرام ہے تو انتظامیہ سے آپ مطمئن ہیں یا کیا آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ضلع ماضی میں دہشت گردی کے ہٹ لسٹ پہ تھا. اللہ کے کرم سے تقریباً 8 سال سے ادھر کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا ہے. آگے بھی اللہ رحم کرے گا. اور سیکورٹی کے بارے سے ہم پرامن ہیں کہ سیکورٹی ہماری جو ہے انتظامیہ کی طرف سے بھرپور طریقے سے وہ کوشش جاری ہیں. جو حساس علاقے ہیں، حساس اپنی امام بارگاہ ہیں، ان کی پروف سیکورٹی کی گئی ہے. داخلی راستے ہیں، خارجی راستے ہیں، سب پہ سیکورٹی ہے، سب پہ نظر ہے. چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. آگے بھی اللہ میاں نے رحم کیا ہے، ابھی بھی رحم ہوا خدا کی تعالیٰ سے، اللہ کے تعالیٰ کرم سے کہ آگے بھی صحیح طریقے سے کام نکل جائے گا ہمارا انشاءاللہ سیکورٹی کے بارے سے. اچھا، آپ نے شکارپور ڈسٹرکٹ میں کون سے علاقے آپ نے جو ہے نا وہ احساس کرا دیے یا انتظامیہ سے کیا اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے؟ ہماری سٹی شکارپور ہے، خانپور ہے اور چک ہے جو سب سے زیادہ سیکورٹی کی جو ہم نے کی ہے نظر ثانی، وہ اس کی وجہ سے کی ہوئی ہے کہ یہ تینوں جگہیں ہمارے ساس علاقوں میں شامل ہوتی ہے. انشاءاللہ باہری راستے ہیں جو ہماری بارڈر ایریا ہے نا، ادھر ہم نے خاص طریقے سے ادھر ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے. چیک پوسٹیں بھی سیکورٹی کی بنی ہوئی ہیں اور اللہ کے کرم سے ہمارے اپنے رضاکار لڑکے وہ بھی کام کر رہے ہیں. کیونکہ جہاں خانپور میں دیکھو کتنی 3-4 بار خانپور ایسے واقعات ہوئے ہیں، شکارپور میں ہوئے ہیں. اللہ خیر کرے گا. ہماری نظر ہے سر چیز پہ. انشاءاللہ اپنی ضلع انتظامیہ اور رینجرس ایجنسیاں ہمارے ساتھ فل طریقے سے تعاون کر رہی ہیں. ان کی بھی مانیٹرنگ چل رہی ہے، وہ اپنے بھی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے کرم سے رحم ہو جائے گا. اچھا، یہ تو یہ انتظامیہ کی آپ کی اپنی آرگنائزیشن ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیسے مینیج کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ بھائی جان، ہم اپنی جو کرتے ہیں وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں. جیسے ہمارے رضاکار ہوتے ہیں وہ جلوسے کے ساتھ بھی چلتے ہیں، اور جو گلیاں ہیں باہر سے جو اندر لوگ آتے ہیں اس سے بھی ہم نظر رکھتے ہیں. جو جانے ہوٹل ہیں، مسافر خانے ہیں، اور جو کرائے پہ جگہیں دی جاتی ہیں، ہم نے سب سے پہلے انتظامیہ سے یہی بولا تھا اس 2 مہینے میں جو نئے کرائے دار بیٹھے ہوئے ہیں ان کی رجسٹر کریں، ان کو چیک کریں. اور انشاءاللہ وہ بھی انتظامیہ نے کی ہوئی ہے کہ وہ جو نیا بندہ آتا ہے وہ رجسٹر ہو جاتا ہے تھانے کی حدود پہ جہاں کھانا پڑتا ہے. دوسری بات یہ سر کہ عام بات ہے کہ جب بھی محرم الحرام آتا ہے تو یہ فرقے واریت کی باتیں جو ہے نا وہ گردش کرنے لگتی ہیں سوشل میڈیا پر یا مطلب یہ آس پاس میں. تو ابھی بھی یہ تازہ واقعہ ہوا ہے کمی صاحب کا. تو یہ ایسے دنوں میں کیوں ہوتا ہے یہ؟ یار ہمارے ملک کا تو یہی مسئلہ ہے. یہ فرقے واری جو ہے ہمارے ملک میں ہے اور کئی جگہ پہ نہیں ہے. سعودی عرب چلے جاؤ، ایران چلے جاؤ، عراق چلے جاؤ، جہاں بھی جاؤ سب بھائی آپس میں بھائی ہو کے رہتے. کسی کو یہ نہیں پوچھتا ہے بھائی آپ کون سے فرقے سے ہیں. ادھر تو ہم نے دیکھا ہے سب اکٹھے ہیں. ہم خود جاتے ہیں یہ محسوس کرتے ہیں یار ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہے. ادھر تو کچھ بات بھی نہیں. یہ ہم نے اپنی ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے کہتے ہیں دکانداری. کیونکہ میں دکانداری کروں گا اس سے میرا نام پیدا ہوگا، انتظامیہ میرے ساتھ بھی ہوگی، لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. میں تو کہوں گا ان لوگوں کی دکانداری ہے. یہ ان کو پتہ ہے بھائی جان جن کے گھر کے رکھوالے چلے جاتے ہیں اس فرقے کی وجہ سے.
دکھ ان چیزوں کو ہی، ان لوگوں کو ہی ہوگا دکھ، تو یہ چیز کیا ہے پھر کیا ہے؟ جس کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں شیعوں میں ہوئے، اس طرف سے بھی ہوئے ہیں. یہ تو ہماری جو وہ اپنی انتظامیہ جو ہے، ایجنسیاں ہیں، یہ ان کو وہ دیکھیں نا، کون اس چیز کو بڑھا رہا ہے، کون اس کو کم کرانا چاہتا ہے. تو آپ ان کو ان کا ہی کام ہے، یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. یہ اوپر سے ہی ہو جاتا ہے. لوگ اپنی دکانداری کے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اپنی دکانداری کو چمکانے کے لیے کرتے ہیں. میں تو اس چیز کو رد کرتا ہوں. ہم سب سنی، شیعہ، دیوبندی بھائی ہیں ہماری. دیکھو نا، جب ہم ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے جنازے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. ہر چیز میں اٹھنا بیٹھنا بھائی چارہ ہے. وہ ہم کر سکتے ہیں، یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے. جیسے آپ نے قمی صاحب کا بولا، ہم نے کہا کسی کی دل آزاری کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں. ابھی اس کے اوپر ایف آئی آر کاپی ہوئی. ہم نے کہا بھائی عدالت جانے، وہ جانے. مگر کچھ ہمیں دکھ اس بات کا ہوا، ہمارے ڈسٹرکٹ میں کل بھی ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس کی وجہ سے ہی کی ہوئی تھی کہ ہمارا ضلع پرامن ہے. ماضی میں کس طرح بھی ہوا ہے، کیا بھی ہوا ہے، ہم کہتے ابھی بھی آگے بھی ہم بھائی چارے محبت ہے. جو شرارت کر رہا ہے ان کو شرارت روکی جائے، آگے نہیں بڑھائے. ابھی عدالت جانے، قمی صاحب جانے. جس کو ثابت کرنا ہے تو ثابت کرے، کیونکہ ابھی تو وہ ایک نیا قانون بھی بن گیا ہے بھائی. اس میں 10 سال کی سزا رکھی ہوئی ہے. غلط بات کرنے سے، فرقے واری چھیڑنے سے، مذہبی جو چھیڑ چھاڑ کرے گا اس کو سزا مقرر ہے. تو آپ لوگوں کے اوپر صحافت جو ہے اس کے اوپر بھی ہے. ابھی تو وہ بھی غلط جو بات چھیڑ چھاڑ کرے گا، پوسٹ رکھے گا، اس پہ بھی سزا ہے. اب جو بات جو کرے خود جانے، خود ذمہ دار ہے. کون بھی ہے. ابھی عدالت میں کیس چلا گیا ہے. آپ جائیں عدالت میں، اپنا وکیل کریں، آپ دھربند ہو جائیں، اس کے ساتھ کیس لڑیں. گورنمنٹ کی ایف آئی آر کاپی ہے گورنمنٹ کی. آپ لوگ وہ اس کے ساتھ وہ اپنا وکیل دے دے، ٹیم بنا دے دو، سزا دلاؤ اس کو جس نے بھی دل آزاری کی ہے. کس چیز کی؟ ضلع میں اتنا فتنہ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو میڈیا کو نہیں دکھانا چاہیے تھے ہم گئے تھے صحیح ایک ہجوم لے کے حملہ کیا. یہ غلط بات ہے، غلط بات ہے. یہ تو ہم بھی اپنے بندے کی سپورٹ کر سکتے تھے. یار ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہوا ہے، مگر کسی کی دل آزاری کرنا بھی یہ بھی ہمارے ضرب نہیں آتا ہے ہمارے مذہب میں. ہم محبت سے، پیار سے رہنا چاہتے ہیں. اتحاد وحدت کا ہونا چاہیے. بڑی مہربانی سر آپ کی ٹائم دینے میں.